بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو پروفیسر رابرٹ لسٹنگ، ان کو آپ جانتے ہوں گے، اس میں پہلے بھی میں نے کافی ویڈیو بنائی ہے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ گڈ فوڈ از میڈیسن، بیڈ فوڈ نیڈ میڈیسن۔ صحت مند خوراک کھائیں گے تو وہ آپ کو دوائیوں کی جگہ کام کرے گی، اور اگر آپ غلط خوراک کھائیں گے پھر آپ کو دوائیاں لینی پڑیں گی۔ یہ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں اور نیوروکرینالوجسٹ ہیں، دماغ کے بھی اسپیشلسٹ ہیں اور بچوں کے اینڈوکرینالوجسٹ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ پچھلے 4-5 سال میں 30% جو بچے ہیں وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے آ رہے ہیں، نارملی ان کے پاس ٹائپ 1 کے آتے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ہائی انسولین ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ وہی الٹرا پروسیس فوڈ، ڈرنکس، فرکٹوز وغیرہ، یہ اتنا کامن ہے۔ اس کی بڑی پہچان آسان ہے، کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں۔ یہ دیکھیں، بچہ اگر آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کا پیٹ بڑا ہوا ہے، موٹا ہے، اور یہ کھا رہا ہے سب سے، اور آسانی کہتے ہیں گردن پہ یہ بلیک اکینتھس نیگرن، یہ آسانی ہے، کوئی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں کرانا چاہے تو کرا سکتے ہیں۔ اور کیا بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ سارا فاسٹ فوڈ ہے، الٹرا پروسیس فوڈ ہے، ریفائنڈ فوڈ ہے، یہ جوسیز ہیں، بوتلیں ہیں، یہ کوکنگ آئل سارا، یہ جتنا آ رہا ہے سارا، یہ بریڈ خاص کر یہ بھی الٹرا پروسیس میں آتی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑی جو باتیں ہیں، ہائی انسولین زیادہ خطرناک ہے ہائی شوگر کے۔ پروسیس فوڈ جتنے ہیں، جوس ہے، بڑی وجہ یہی ہے۔ اور جیسے میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ انسولین اتنا مضبوط ہارمون ہے شوگر کم کرنے میں، اس کے مقابلے میں یہ 6 ہارمون ہیں، یہ مل کے شوگر بڑھا رہے ہوتے ہیں، لیکن انسولین نیچے رکھتا ہے، کنٹرول کرتا ہے۔ بہت اسٹرانگ طاقتور ہارمون ہے۔ دوسرا، یہ سائڈ ساری عمر یاد رکھیں آپ کہ جب شروع ہوا آپ ہائی کاربوہائیڈریٹ کھا رہے تھے، انسولین بڑھتی گئی، خون میں شوگر اس نے کنٹرول رکھی۔ 10-15 سال بعد جب پینکریاز انسولین بنا کے تنگ آ گیا، انسولین بڑھی رہی، اس دوران جب بھی آپ ٹیسٹ کرائیں گے شوگر کا نہیں کرانا، انسولین کا کرانا ہے، کیونکہ شوگر تو نارمل رکھی ہوئی ہے انسولین نے، شوگر تو بڑھی نہیں ہے۔ تو جو کمپلیکیشن ہوئی ہیں وہ انسولین کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ سمجھ لیں، ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے بات۔ شوگر کو نارمل رکھا ہوا ہے 15-20 سال تک، انسولین 5 گنا بڑھ گئی ہے، 4 گنا بڑھ گئی ہے۔ جو ہی پینکریاز کمزور ہوا، انسولین نیچے آئی، شوگر بڑھنی شروع ہوئی۔ یہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہے۔ یہ میں بار بار سائڈیں بتا رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں چھوٹی سی بات کو۔ تو لہٰذا انسولین زیادہ خطرناک ہے۔ ان کی باتوں کے ریسرچ کے موٹے پوائنٹ 9-10 ہیں۔ سب سے پہلے لوگ کہتے ہیں کہ ہائی ریفائن کارب اور ٹرانس فیٹ، یہ کوکنگ آئل، یہ 2 چیزیں بہت خطرناک ہیں۔ یہ سٹریس کرتی ہیں، سٹریس سے کارٹسول آتا ہے، کارٹسول سے وسرل فیٹ بنتا ہے اور انسولین ریسس ہوتا ہے، اور تمام جتنی بیماریاں ہیں وہ ساری شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کی جڑ یہی ہے۔ دیکھیں، اس میں یہ پورے بچے کا ہے، اس میں کوئی چیز بھی کاربوہائیڈریٹ نہیں بن رہی۔ 60-65% تو پانی ہو گیا، 16% پروٹین ہے، 19% فیٹ ہے، اور باقی 5% جو ہے، اس میں کچھ بھی نہیں بن رہا۔ پورا بچہ بن گیا ہے، کاربوہائیڈریٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ اس لیے یہ آپ بات پھر دوبارہ سن لیں۔ تو وہ کہتے ہیں ہائی کیلوری ڈائٹ بڑی وجہ نہیں ہے، ہائی کارٹیسول، ہائی کاربوہائیڈریٹ ڈائٹ، ہائی انسولین بڑی وجہ ہے۔ وسرل فیٹ کی یہ انفلیمیشن کرتی ہے، اور تمام کرونک ڈیزیز جتنی بھی ہے سوائے ایکسیڈنٹ ٹراما کے، وہ سب اس وجہ سے پیدا ہو رہی ہیں۔ یہ ان کی بڑی تھیوری ہے۔ تیسرا، وہ کہتے ہیں کہ ڈائٹری سیچوریٹڈ فیٹ ہے، دیسی گھی، مکھن، گھی کی چربی، کوکونٹ آئل، یہ کبھی نہ کم کرے، یہ بہترین ہے، سب سے بہتر۔ فیٹی لیور اس سے بالکل نہیں ہوتا، اس سے وسرل فیٹ نہیں بنتا، اس سے اچھی چربی بنتی ہے۔ کوکنگ آئل جو ہے اور کاربوہائیڈریٹ ہے وہ خطرناک ہے۔ کوکنگ آئل کو جب آپ بوائل کرتے ہیں تو ٹرانس فیٹ ہے، اور بچوں کے لیے سب سے بڑا زہر یہ مارجرین جو ہے، یہ ٹرانس فیٹ ہے، یہ سنتھیٹک ہے، کیمیکل ہے، یاد رکھیں کوکنگ آئل سے بنتا ہے، یہ چھوڑ دیں، یہ نقصان دہ ہیں۔ تو کہتے ہیں اگر انسولین ختم کرنا ہے تو ہائی فیٹ، بچوں کو مکھن دینا شروع کریں، ان کو گھی دینا شروع کر دیں، ان کو کوکونٹ آئل دیں، سیویجن اولیو آئل دیں، چربی دیں، اس سے ویٹ کبھی نہیں بڑھے گا ان کا، اور ان کو انسولین ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ سارا ڈائبٹیز ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے اس کے بعد جو ہیلدی انسولین سینسٹیو پیشنٹ ہے، ان میں سب سے پہلے سب کوٹینس فیٹ جمع ہو گیا۔ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ اچھا ہے، جو اسکن جلد کے نیچے فیٹ ہوتا ہے وہ بہترین فیٹ ہے، تو وہ اس میں ہوگا۔ اس سے وہ یہ جو وسرل فیٹ ہے یہ کاربوہائیڈریٹ سے بڑھتا ہے، یاد رکھنا۔ جو اسکن کے نیچے ہوتا ہے سپرفیشل فیٹ، وہ خطرناک نہیں ہے۔ دوسرا، وہ کہتے ہیں کہ جب قدرت کا نظام ہے کہ مرد اور عورت کے جو سیل ہیں، اووریز، اووم اور سپرم، 23 کروموسوم ہوتے ہیں، ایک انسان میں 46 کروموسوم ہوتے ہیں۔ ایک سنگل سیل، دونوں جب ملتے ہیں تو ایک سنگل سیل بنتا ہے، اسی سے زندگی سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو ایک سیل سے زندگی سٹارٹ ہوئی ہے، اب دیکھیں، تو اسی سے آگے سارا جسم انسان ایک سیل سے بنا ہے۔
اگر اس کے بعد کہیں کوئی بیماری آئے گی تو وہ آگے آئے گی. یہی اسٹیم سیل تھیوری بھی یہی ہے کہ آپ یہ اسٹیم سیل لے لیں, ابھی اسی سے برین بن رہا ہے, وہ بن رہا ہے سارا. آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں کہ 41 ڈبلنگ ہماری پوری لائف میں ہمارا جسم کا سیل 41 دفعہ ڈبل ہوتا ہے. ان میں 36 دفعہ ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے ڈبلنگ, اور باقی ساری زندگی میں 5 دفعہ ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ کیا ہے, بیماریاں تکلیف ماں کے پیٹ میں جو ہے. لہٰذا خاص کر یہ آپ دیکھیں یہ سنگل سیل سے بن رہا ہے, اور دیکھیں اس میں پروٹین اور فیٹ چاہیے, کہیں کاربوہائیڈریٹ اس کے بننے میں نہیں ہے. تو لہٰذا ماں کی صحت کا صحیح ڈائٹ, جیسے میں لیکچر میں 262 بنائے ہیں کہ پروٹین اور فیٹ لے بس, تب یہ صحت مند بچہ بہترین بنے گا اور ڈبلنگ میں بیماریوں سے کافی اب بچ جائیں گے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انسولین ریزسٹنس نارمل فزیالوجی میں بھی ہوتی ہے. جب آپ نے فیٹ بڑھانا ہو یا جسم کو بڑا کرنا ہے تو آپ کو انسولین چاہیے, اسی لیے اوبیسٹی صرف فیٹ انسولین چاہتے ہیں. ایک پیوبرٹی لڑکیوں میں 9 سے 18 سال تک انسولین ہوتا ہے تاکہ گروتھ بڑھے, اور لڑکوں میں 11 سے 18 سال تک. اور پریگنینسی میں بھی گیسٹرک ڈائبٹیز اسی لیے ہوتی ہے, انسولین ہوتا ہے تاکہ بچہ بڑھا, بچے نے گروتھ کرنا ہے, گروتھ کے لیے فیٹ زیادہ کرنے کے لیے انرجی کے لیے انسولین چاہیے. یہ 2 فزیولوجیکل انسولین ہے, اس لیے اس کے دوران پریشانی ہونا چاہیے. اس کا علاج بھی وہی ہوگا جو عام کا ہے, ہائی پروٹین ہائی فیٹ ڈائٹ لیں, اب کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں, سب کو ٹھیک ہو جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں کہ مائٹوکونڈریا جو ہے پاور آف دا سیل ہے, وہ فیٹ سے بنتا ہے اور فیٹ کھواتا ہے خوشی خوشی. ہائی شوگر ہائی انسولین اس کے لیے نقصان دہ ہے, کام نہیں کر سکتا. لو انسولین ہو فیٹی ایسڈ ہو وہ مائٹوکونڈریا صحت کے لیے بہتر ہے, اس لیے فیٹ زیادہ صحت مند رہے گا پاور ہاؤس کو چلانے کے لیے. اس کے بعد رابرٹ ڈاکٹر نے بہت خطرناک بات کی, وہ کہتے ہیں کہ سائنائڈ جو سب سے خطرناک زہر ہے, اس میں اور شوگر میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں مائٹوکونڈریا کو ڈیمیج کرتے ہیں اور انسان کی ڈیتھ ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ سائنائڈ 3 سے 4 سیکنڈ منٹوں میں اثر کر دیتا ہے اور شوگر 15-20 سال لیتی ہے. فرق صرف فاسٹنگ کا اور سلو ہے, سلو پوائزنگ ہے, یہ فاسٹ ہے, یہ فرق ہے, یہ ان کی تھیوری ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم انسولین کم کر لیں تو 75% تک جتنی پرانی بیماریاں ہیں, شوگر ہے, بلڈ پریشر ہے, ہارٹ ڈیزیز ہے, الزائمر ہے, جوڑوں کے درد ہے, ان ساروں سے آپ کی جان بچ سکتی ہے, کیونکہ یہ بڑی بیماری انسولین زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ آسان ہے, کاربوہائیڈریٹ چھوڑ دیں آپ. اینڈ پہ سارا خلاصہ یہ ہے کہ تمام پروسیس فوڈ, جوس, شوگر, گندم, چاول, گرین, یہ سب بچوں کو منع کر دیں, بچوں کو نہ دیں. لو کاربوہائیڈریٹ سلاد وغیرہ دے دیں, ان کو گوشت دیں, ان کو مکھن دیں, ان کو فروٹ دے سکتے ہیں, اخروٹ بادام وغیرہ دے سکتے ہیں. یہ بہترین ڈائٹ ہے بچوں کو بچانے کے لیے نارمل. تیسرا وہی انڈے دیں, گوشت دیں, بیسٹ ڈائٹ یہی ہے. اس کو آئل استعمال نہ کریں, دیسی گھی کریں, چربی کر لیں, یہ سارے ان کے لیے بہترین ہے. یہی پرانے ہم بتاتے آئے ہیں, بچوں کے لیے بھی سب سے بہترین ڈائٹ یہی ہے. سب کچھ ان کو دیں, جو افورڈ نہ کر سکے وہ کورن آئل دے دیں. یہ ریفرنس ہے ان کا, ڈیٹیل میں سننا چاہیں یہ سارے سن لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.